Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور کی جانب سے انہوں نے ایک آگ محسوس کی. اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے وہاں سے تمہارے لیے کچھ خبر لے آؤں یا آگ کا کچھ انگارہ تاکہ تم ہاتھ سیک سکو. جب وہ وہاں پر پہنچے تو وادی کے دائیں جانب سے اس مبارک جگہ پر درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں سارے جہان کا رب، اور یہ کہ تم اپنی عصا ڈال دو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہلتا ہوا اور حرکت کرتا ہوا دیکھا، ایسے جیسے کہ وہ کوئی بڑا سانپ ہو، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اے موسیٰ، آ جاؤ، ڈرو نہیں، تم بالکل مطمئن ہو، محفوظ ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے جاؤ، وہ بالکل سفید نکلے گا بلا کسی برائی کے، اور اپنا بازو ڈر سے اپنے طرف لگا لو. یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے. یقیناً وہ لوگ نافرمان لوگ تھے. کل کے درس میں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ چلی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک سایہ دار درخت کے قریب جا کر پناہ لی اور اللہ سے دعا کی کہ میں جو بھی بھلائی تو نے نازل کی ہے اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. تو وہاں پر ٹھہر گئے تھے. لڑکی نے پورا ماجرا گھر میں بتایا. والد نے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کو بلا کر لے آؤ. چنانچہ وہ شرماتی لجاتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے اس پانی پلانے کا اجر دیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور پورا واقعہ اور ماجرا بیان کر دیا تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
اب آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے یہ کہا کہ ابو جان ان کو آپ مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی سے نکاح تمہارا کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر، یعنی مہر یہ ہے کہ تم 8 سال مزدوری کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری جانب سے ہے، اور میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اور عنقریب انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ کر لیا، اور اس کے بعد معاہدہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مدت میں پوری کروں، 8 سال کی یا 10 سال کی، تو میں اس پر کوئی زیادتی کا الزام نہ آئے، اللہ گواہ ہے اس کا۔ یہاں تک کل کا درس تھا۔ آگے اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا، شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم 8 سال پورے کرو، یہ تو ضروری ہے نکاح کرنے کے لیے، اور اگر 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری جانب سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا۔ تو اب بکریوں کے چرانے کی باری آئی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ لاٹھی لے کر آؤ، وہ عصا لے کر آؤ اور دے دو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اندر گئی اور وہ عصا لے کر آئی جو شعیب علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ اس عصا کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین کی طرف آئے تو اس وقت جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام آس ہے، وہاں سے یہ عصا لے کر آئے تھے، یعنی اس درخت کی یہ لکڑی تھی، یہ لاٹھی اور عصا تھی، اور یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کہہ لیجئے کہ یہ عصا ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں ہی رہی ہے، ایک کے بعد دوسرے نبی کے پاس، دوسرے کے بعد تیسرے نبی کے پاس، تیسرے کے بعد چوتھے نبی کے پاس، اسی طرح نوح علیہ السلام تک یہ عصا پہنچی، اس کے بعد پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ عصا پہنچی، پھر وہاں سے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تک عصا پہنچی۔ بہرحال نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ عصا کبھی نہیں رہی۔ شعیب علیہ السلام نے جب بیٹی سے کہا کہ جاؤ لاٹھی لا کر دے دو، بیٹی جب اندر گئی تو اس نے یہی لاٹھی اٹھائی اور لا کر دے دی۔ جب یہ عصا شعیب علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اس کو واپس کراؤ، دوسری لے آؤ۔ ان کی بیٹی گئی دوسری عصا لانے کے لیے، وہ دوسری عصا اس سے اٹھ ہی نہیں سکی، نہ نکال سکی، مجبور ہو کر اسے پھر لے آئی، پھر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے پھر واپس کیا۔ ایسے 3 بار ہوا کہ تینوں بار بیٹی یہی عصا لے آ سکی، دوسری لاٹھی نہیں لا سکی، اسے لا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ لانا چاہتی تھی، اٹھانا چاہتی تھی تو دوسری لاٹھیاں اٹھتی نہیں تھی، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی، اور یہی اس کے ہاتھ میں آتی تھی اور لے کے چلی آتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے جب 3 بار یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا لے لی۔ ابھی چونکہ آپ نبی تو ہوئے نہیں تھے، اور یہ عصا ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں ہی رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال اس سے لے کر بکریاں وغیرہ چراتے تھے، اور جب گھر چلنے کا ارادہ کیا، مدت پوری ہو گئی اور لے کر چلنے کا ارادہ کیا، تو بعض روایت یہ بھی آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دور گئے تو شعیب علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ فوراً گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ عصا ہمیں دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عصا اب تو میری ہو چکی ہے، میں لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال دونوں نے لینا چاہا۔ آخرکار معاملہ یہ طے پایا کہ اگر کوئی سامنے سے کوئی بزرگ کوئی انسان آئے اور وہ جو فیصلہ کر دے اسے ہم لوگ تسلیم کر لیں گے۔
اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ نہایت خوبصورت انسانی شکل میں آیا. ماجرا اس نے سنا تو اس نے کہا ایسا ہے کہ یہ عصا یعنی یہ لاٹھی زمین پر رکھ دو، جو اسے اٹھا لے اس کی یہ لاٹھی ہے. چنانچہ یہ کیا گیا، فیصلہ مانا گیا. اب شعیب علیہ السلام نے اسے بہت اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شعیب علیہ السلام سے وہ لاٹھی نہیں اٹھی. موسیٰ علیہ السلام گئے اور اسے چھوا، ان کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی. شعیب علیہ السلام نے ان کو وہ چیز دے دی. اب موسیٰ علیہ السلام وہ لاٹھی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اور جب چلنے لگے مدت جو 8 سال کی تھی وہ پوری ہو گئی. تو صرف 8 ہی سال کی مدت نہیں پوری ہوئی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی. اور بعض روایتوں سے یہ بھی آتا ہے کہ مزید 10 سال یعنی 20 سال گویا لگائے ان کے یہاں، یعنی اپنے سسرال میں کہہ لیجئے موسیٰ علیہ السلام 20 سال رہے. 8 سال کی مدت متعین تھی، 2 سال اپنی جانب سے تھا کہ اگر کریں گے تو گویا آپ کی طرف سے احسان ہے. 10 سال مزید 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت گزاری تھی. اور اب 40 سال کے ہوئے تھے تو وہاں سے واپس ہوئے تھے، کیونکہ وہاں سے جب بھاگے تھے تو 18 سے لے کر 30 سال کی عمر بتائی جاتی، تو گویا کہ 20 سال کی عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو یہاں پر آئے اور 20 سال ہو گئے تھے، تب یہاں سے وہ چلے گئے. 40 سال کی مدت میں موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس ہونے لگے. جب آنے لگے تو اپنی اہلیہ اپنی زوجہ سے کہا کہ اپنے والد سے کہیے کہ کچھ بکریاں ہم کو عنایت کر دیں. تو شعیب علیہ السلام نے بھی مناسب سمجھا کہ کچھ بکریاں جو ہے ان کو دے دی جائیں تاکہ ان کے گزر بسر کا بھی سامان ہو وغیرہ وغیرہ. چنانچہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس سال جو بچے ہوں گے بکریوں کے چت کبرے، چاہے وہ نر ہوں یا مادہ، وہ تمہارے ہیں. چاہے نر ہوں یا مادہ، وہ سب کیا ہیں؟ تمہارے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بکریوں کا پانی پلانے کے لیے گئے تو ان کے پاس ایک آواز آئی کہ اپنے عصا اس جگہ پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنی لاٹھی ماری. اس سے ایک معجزہ ہوا، اور وہ یہ کہ وہاں سے ایک پانی کا چشمہ گویا کہ پھوٹ پڑا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بکریوں کو اس کا پانی پلا دو تو سارے بچے تمہیں مل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ساری بکریوں کو پانی پلایا. اس سال جتنے بچے ہوئے بکریوں کے سب ابلق ہوئے، یعنی چتکبرے ہوئے، نر یا مادہ. شعیب علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ معجزاتی طور پر ہے اللہ کی طرف سے. خیر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہاں داماد کی بھی مدد ہو جائے، اور پھر یہ کہ بیٹی بھی جب یہاں سے رخصت ہو رہی ہے تو بہرحال اس کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کچھ عنایت کرنا چاہا تھا. تو بہرحال معجزاتی طور پر یہ دیکھا کہ ساری کے ساری اس سال کی بکریاں ان کو مل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو لے کر اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے. اب موسیٰ علیہ السلام جب گھر والوں کو لے کر چلے تو تقریباً کوہ طور سے کافی دور ابھی موجود تھے کہ رات ہو چکی تھی، اور رات سرد تھی اور بہت ٹھنڈی رات تھی، اور کسی چیز کا انتظام نہیں تھا. یہاں تک کہ اندھیری رات ہونے کی وجہ سے راستہ بھی بھٹک گئے تھے، بھول گئے تھے. یہاں پر ایک بات کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا. تو کیا موسیٰ علیہ السلام پوری فیملی کے ساتھ تھے یا تنے تنا تھے؟ بہرحال اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں اور بھی لوگ رہے ہوں، لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی ایک جگہ اس کا ذکر آیا تھا، تو وہاں پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ بیوی کو اہل یعنی فیملی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فیملی کا سبب بنتی ہے، وہ پریوار چلنے کا اور بڑھنے کا سبب بنتی ہے. اس لیے پورے پریوار کی طرف منسوب کر کے نسبت کر کے بیوی کو اہل کہہ دیا جاتا ہے، یعنی گھر والے، پوری فیملی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آگ دکھائی پڑ رہی ہے، اب میں وہاں جاتا ہوں، تم یہاں پر ٹھہرو. ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ خبر مل جائے، کوئی اطلاع مل جائے، راستہ مل جائے، یا یہ کہ وہاں سے ہمیں کچھ انگارہ، کچھ چنگاری وغیرہ مل جائے، میں لے آؤں، جس کی وجہ سے تم
اپنا بدن اور ہاتھ وغیرہ سینک سکو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر آگے بڑھے اور اس وادی طور کی طرف بڑھے۔ وہاں پر جب پہنچے تو اس وادی کے دائیں جانب سے، چونکہ وہ بہت مقدس جگہ تھی، اور اس مقدس جگہ پر سب سے آخر حصے میں دائیں جانب جو درخت تھا، وہاں پر جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو اس درخت سے گویا آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دیکھی اور وہاں پر درخت کو جلتے ہوئے دیکھا، اور عجیب خوشنما منظر تھا کہ درخت جل رہا ہے، نہ اس سے کہیں لو پھوٹ رہی ہے، نہ اس سے کوئی چنگاری نکل رہی ہے، نہ اس سے کوئی لکڑی ٹوٹ کر الگ ہو رہی ہے، نہ اس کا کوئی انگارہ جدا ہو رہا ہے، کچھ نظر بس صرف ایک درخت ہے کہ وہ جل رہا ہے، لیکن اس سے کوئی آگ کی جو صفات ہوتی ہے وہ ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے مبارک جگہ بتایا تھا، ایک جگہ پر ہے اس کا ذکر ہے کہ اس مبارک جگہ پر تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے، جو لوگ ہیں سب کے لیے برکت ہے، اس درخت کے اندر بھی اور درخت کے جو آس پاس ہیں سب کے اندر۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گویا برکت میں شامل تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پکارا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں۔ یہاں پھر عرض کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ تصور کرے کہ وہی درخت ہی رب ہے، یا یہ کہ اللہ رب العزت وہ جو آگ جل رہی تھی اسی شکل میں نمودار ہوا تھا وہی رب ہے۔ یہ نہیں، یہ صرف اللہ کی ایک تجلی تھی۔ اللہ کی شکل و صورت نہ آج تک کوئی دیکھ پایا ہے اور نہ دنیا میں دیکھ سکتا ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی سوچے کہ ہم اللہ کی تشبیہ کسی چیز سے پیش کریں، جیسے کہ آج کل ہمارے برادران وطن کرتے ہیں، کبھی گائے کی پوجا شروع کر دی، کبھی کوئی مجسمہ بنا لیا، کبھی یہ بنا لیا، کبھی وہ بنا لیا، تو بہرحال ایک مجسم شکل ہوتی ہے، اس کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سوچے کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت ہے، تو اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی آکار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ اللہ اس طرح ہے۔ بس اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، بس اللہ ایک نور ہے۔ اور نور کیا ہے، وہ کیسے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں مومنین جو ہے آخرت میں جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں، پالنہار ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی فرمایا کہ اسے ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی۔ جب لاٹھی زمین میں پھینکی تو اب یہاں پر اس لاٹھی کے اندر حرکت پیدا ہوئی۔ اب وہ لاٹھی ہلنے جلنے لگی، حرکت کرنے لگی، اور ایسے حرکت کر رہی تھی، یوں کہہ لیجیے اس سے ایسی پھنکار کی آواز بھی آ رہی تھی جیسے کہ ایک بڑے اژدہے کے اندر آیا کرتی ہے جب وہ پھنکار رہا ہوں۔ تو وہ لاٹھی کو لہراتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ شاید بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک فطری طور پر جیسے انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے، ایک فطری خوف ہوتا ہے، ویسے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے اور ڈر کے بھاگے، اور اتنی تیز بھاگے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، یعنی اتنی تیز وہاں سے بھاگے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تیزی کے ساتھ بھاگے، رخ پھیر کر، اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ اب وہ حرکت کر رہی لاٹھی یا نہیں کر رہی، مارے خوف کے۔ جب بھاگتی گئے تو اللہ رب العزت نے آواز دی، پھر اے موسیٰ واپس آؤ، آ جاؤ، ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، سالم ہو، بالکل پر امن ہو، تمہیں خوف کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بالکل مطمئن ہو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک حکم دیا کہ اب لاٹھی کو اٹھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ سانپ ہے، ڈر تو تھا ہی، بہرحال اسے چھوا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو اب یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر حرکت کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کو دوسری خوف سے دور رہنے کی ایک دوسری وجہ اور تجویز بھی بتائی، اور وہ یہ ہے کہ جب تمہیں ڈر لگ رہا ہو تو اپنا ہاتھ اپنے بغل میں، اپنے بازو پر یا سینے پر رکھنا،
تو اس کی وجہ سے تمہارا خوف کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا۔ گویا کہ اب اس لاٹھی سے یا مزید جو آگے واقعہ پیش آنے والا ہے، جو سانپوں کا واقعہ ہوگا، جو ایک مقابلے کا میدان ہوگا، وہاں ازدہی نظر آئیں گے، وہاں پر بھی ایک ڈر محسوس ہوگا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا ہاتھ اپنے بازو پر آرام سے رکھنا یا اپنے سینے پر رکھنا، خوف بالکل تمہارے سینے سے نکل جائے گا۔ اور آج بھی ہوتا ہے کہ انسان جب بہت خوف زدہ ہوتا ہے نا، تو آخر میں خوف دور کرنے کے لیے وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاں بھی رہا ہوتا ہے، سینے پر اس کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کا قرار اور سکون مل جاتا ہے، اس کو ایک اطمینان ملتا ہے۔ یہ عجیب صفت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو ودیت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے جاؤ۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو جب نکالو گے تو بالکل سفید نکلے گا، بالکل صاف اور شفاف، جیسے یہ روشنی ہے اور یہ ٹیوب لائٹ آپ کی سفید ہے، ایسے کہہ لیجیے۔ اس میں تو چمک ہے، اس میں سے کرنیں نکل رہی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا نور ہوگا جس کے اندر بس چیز دیکھو تو سما جائے، اس سے کوئی لو ایسی نہیں پھوٹے گی کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے اور نگاہ چندھیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بس نگاہ ٹک گئی تو اتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ اسے بس آدمی دیکھتا ہی رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ یہ دو نشانیاں دی اللہ رب العزت نے، اور دینے کے بعد کہا کہ یہ نشانی جو ہے تمہیں تمہارے رب کی طرف سے مل رہی ہے، اور یہ فرعون کے پاس تمہیں لے کر جانا ہے، اور اس کے درباریوں کے پاس تمہیں لے کر جانا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام دونوں نشانی لے کر فرعون کے پاس آئے، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا، بڑا وہ تھا۔ یہ جو وادی طور آپ نے سنا، طور جو پہاڑ ہے جہاں پر یہ درخت تھا اور یہ مقدس جگہ تھی، یہ درخت آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اسی طرح ہرا بھرا ہے۔ اس کی پتی ہم نے بھی دیکھی ہے، ہمارے استاد گرامی گئے ہوئے تھے مصر، تو وہاں سے لے آئے تھے، اس وقت ہم ندوے میں زیر تعلیم تھے، تو دکھایا تھا لا کر، وہ پتی ہم نے بھی 2-3 پتیاں اس کی دیکھی ہیں، اور آج بھی اس کی پتیاں ویسی ہری بھری ہیں جیسے اس وقت وہ تھی۔ دیکھنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی پتی غالباً سوکھی نظر نہیں آتی، تمام کی تمام پتیاں بالکل سرسبز، شاداب، ہری بھری، تر و تازہ نظر آتی، اور غالباً اس کی پتیاں اتنی چوڑی یا اتنی گول ہوتی ہیں جیسے تقریباً لیمو کا ہوتا ہے نا، لیمو کی پتیاں لمسم اسی سے ملتی جلتی اس کی پتیاں ہوتی ہیں۔ اب وہ جو درخت ہے اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اوجہ درخت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ علیق اس کا نام تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال روایتوں کے ذریعے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوجہ یا علیق تھا۔ بہرحال بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ عذب درخت تھا۔ عذب کے معنی آتا ہے میٹھا، عمدہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت ایسا ہو جس کا پھل اچھا ہو، یا یہ کہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس کی ٹہنیاں، اس کی ڈالیاں ہی خود اتنی اچھی ہو کہ وہ آدمی اگر کھائے تو اسے بری نہ لگے، اور وہ اس کے اندر اس کو میٹھا پن کا احساس ہو، تو اس کو عذب درخت کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے 2-3 نام بتائے گئے ہیں، جن میں سے 2 نام اچھے بتائے گئے ہیں، ایک اوجہ اور دوسرا علیق۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر یہ نشانیاں ملی تھی، اور گویا کہ وہاں پر جب 40 سال کے ہو گئے تھے تو وہاں پر جا کر یہ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت کی شعاع ان کو عطا فرمائی، نبوت کی شمع ان کو عطا فرمائی، نبوت کی کرن ان کو عطا فرمائی، یوں کہہ لیجیے نبوت کا نور ان کو عطا فرمایا۔ لینے گئے تھے آگ، اور ملا ان کو کیا؟ نبوت کا نور، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ملی۔ اور اللہ رب العزت جب کسی سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے، اور بڑی سی بڑی مصیبتیں اور مشقتیں سب آسان ہو جاتی ہیں، اور سارے راستے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے بڑا کام لیتا ہے۔ اور پھر خاص طور سے جب نبوت کا معاملہ ہو تو معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور وہ بالکل تمام صفات اور تمام جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس سے وہ دیگر ہوتا ہے۔ بس کیوں؟ اللہ رب العزت ان سے ایک بڑا کام انسانیت کا، لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی کا لینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نبیوں کو ایک خاص معجزہ عطا فرماتا ہے۔ وہی معجزہ گویا موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہوا تھا۔
بقیہ انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب